گھر کا کوئی فرد انتقال کر جاتے ہیں تو ان کے گھر والے ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی کتاب، تسبیح، قرآن، 24 سورتیں وغیرہ بانٹتے ہیں۔ کیا یہ کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی آدمی جب انتقال کر جاتا ہے تو اب اس کو انتظار رہتا ہے کہ ہاں صاحب میرے اپنے رشتہ دار میرے لیے کچھ فائدے کا کام کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ ہم سے جدا ہو کر رخصت ہو جانے والوں کو فائدہ پہنچانے کا جو آپ نے بتایا، اس میں سب سے بہترین طریقہ دعا کرنے کا ہے۔ او ولد صالح يدعو له، کہ آدمی جب اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے اور وہ اس کے حق میں دعا کرتی ہے تو اس کا فائدہ اس کو ہوتا ہے۔ تو جیسے اولاد دعا کرے گی تو ویسے ہی دوسرے اور رشتہ دار بھی اگر گزرنے والے انتقال کر جانے والے کے حق میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ ان کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بالکل اسی طرح سے صدقہ اور خیرات کرنے کا بھی ہم کو جو ہے کہ طریقہ بتایا گیا۔ جی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے کئی واقعات ہوئے جس میں آپ نے بتایا کہ ہاں بالکل تم جو نہ کرو تو تمہاری ماں کو یا تمہارے باپ کو اس کا فائدہ ضرور پہنچے گا۔ تو صدقہ اور خیرات، تو صدقہ اور خیرات بالکل پیسے کی شکل میں آدمی کر رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، یا کبھی کوئی چیز پکا اکا کے ایسے غربا اور محتاجین فقراء میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، مگر یہ پیسہ تقسیم کرنا یا کوئی چیز پکا کر ان کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے صدقہ کرنا کسی خاص دن نہیں ہونا چاہیے، 40 ماہ یا پھر جو نا ایسے 3 مہینہ یہ وہ بول کے ایسی کوئی چیز طے کیے بغیر جب بھی میرا ارادہ ہوا کہ چلو صاحب میرے اپنے والد فوت ہو گئے، آج میں ان کے لیے ان کے نام سے کچھ پکا کر جو بانٹ دیتا ہوں، کر سکتا ہے آدمی کو، یہ حرج کی بات نہیں۔ تو ویسے ہی بالکل اسی طرح سے یہاں جیسے کہ دعا کی کتاب تقسیم کرنا یا قرآن وغیرہ مسجد میں جا کر ان کے لیے بالکل جی، تو یہ کام تو کیا جا سکتا ہے، مگر یہاں یہ چیز ذہن میں رہنا چاہیے کہ دعا کی کتاب کے نام پر بہت ساری ایسی کتابیں بھی مارکیٹ میں ملتی ہیں جو مسنون دعاؤں سے خالی ہو کر بہت ساری بالکل جو ہے کہ بدعات اور خرافات پر بھی مشتمل ہوتی ہے۔ تو ایسے میں آپ کتاب وغیرہ خرید کر اگر تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ معلوم کر لیں کہ ہاں صاحب کون سی کتاب مفید ہے کہ اس کو ہم اگر ہمارے اپنے فوت شدہ آدمی کو ثواب پہنچانے کے لیے ہم تقسیم کرنا چاہیں تو بہتر ہوگا۔ تو اس لیے یہ چیز باقی جیسے تسبیح وغیرہ کی بات بتائی گئی ہے تو یہ ایک اعلیٰ، اسی لیے علماء اس کو جو ہے منع کرتے ہیں عام طور پر کہ تسبیح وغیرہ، کیونکہ ایک طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے اپنے جو انگلیوں میں اللہ تعالیٰ نے پور رکھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے تسبیح بیان کرنے کی آپ نے جو ہے ہم کو تلقین کی ہے، اور اس کی وجہ آپ نے بتایا کہ کل اللہ تعالیٰ ان کو بھی بولنے کی قوت دے گا اور یہ بھی ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ اور دوسری طرف آدمی جب اس طرح کے آلات استعمال کرتا ہے تو اس میں ریاکاری کا بھی جو ہے کہ شبہ ہوتا ہے۔ آدمی اپنی ہی جو ہے انگلیوں میں جب تسبیح پڑھتے رہتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کسی دوسرے آدمی کو کہ ہاں بھائی یہ تسبیح جو ہے پڑھ رہا ہے مجھے، لیکن جب وہ تسبیح من کے والی یا پھر جو ہے آج کل کے زمانے میں جیسے ڈیجیٹل ٹک 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 بول کے آواز کرنے والی ایسی رہتی، تو یہ سب جو ہے اگر استعمال کرتا ہے آدمی تو ایک طرح سے اس میں جو ہے کہ ریاکاری۔ اور اکثر دیکھا یہ بھی جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو اس طرح کے آلے استعمال کر کے تسبیح کے نام پر استعمال کرتے ہیں تو محفل میں بیٹھ کر بھی باتیں کرتے ہوئے بھی جواب بھی دیتے ہیں کرتے ہیں اور جنا کیا من کے ڈھکلتے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ بھئی کیا پڑھے کیا ہوا۔ تو اس لیے ان سب چیزوں سے جو نا آدمی بچے زیادہ بہتر ہے۔ تو تسبیح وغیرہ کی جو نا کہ تقسیم کی جو نا بات تو مناسب نہیں لگتی ہے۔ باقی دعا کی کتاب، مفید کتاب، قرآن، یہ سب چیزیں جو نا اگر آدمی ان کو جو نا کہ ثواب پہنچانے کے لیے اگر تقسیم کرتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، باذن اللہ اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ انشاءاللہ ضرور اور اس کا اجر و ثواب ان تک بھی انشاءاللہ پہنچائے گا۔